قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج ہم سیکھیں گے کتاب مقدس میں سے مسیح کی خوشخبری اور عبادت۔ مسیح کی خوشخبری کو انجیل بھی کہتے ہیں۔ نیا عہد نامہ جس زبان میں لکھا گیا اس میں جو لفظ ایونگیلیون اس کو انجیل ترجمہ کیا گیا ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی اسے انجیل کہتے ہیں۔ انجیل کا مطلب ہے خوشی کی خبر، گڈ نیوز۔ جو خوشخبری، جو بشارت، جو اچھی خبر، جو اچھی بات، جو گڈ نیوز یسوع مسیح کے ساتھ جڑی ہے، اس کی بابت ہے، اس کے وسیلے سے ہے، وہ انجیل ہے۔ تو جہاں خوشخبری لفظ استعمال ہوگا بائبل میں، مسیح کی خوشخبری، وہاں سمجھا جائے کہ وہاں انجیل ہے، اور جہاں انجیل اسے خوشخبری سمجھا جائے۔ جس کے پاس بائبل مقدس ہے اردو میں، وہ نئے عہد نامے کے آغاز پہ چلا جائے، جہاں نیا عہد نامہ شروع ہوتا ہے۔ ملاکی ختم ہوگا تو صفحہ پلٹنا پڑے گا اور نیا عہد نامہ شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا صفحہ دکھے گا۔ یہ پاکستان بائبل سوسائٹی نے جو بائبل مقدس چھاپی ہے اس میں نیا عہد نامہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور یہاں لکھا ہے انجیل مقدس، یعنی ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کا نیا عہد نامہ۔ نیو ٹیسٹامنٹ کو، نئے عہد نامے کو انجیل مقدس لکھا گیا ہے۔ جو اس میں تعلیم ہے، جو باتیں ہیں، وہ سب خوشخبری ہے، وہ سب انجیل ہے۔ سو یسوع مسیح کی خوشخبری انجیل کہلاتی ہے۔ The good news of Jesus Christ is the gospel۔ اور مسیح کی خوشخبری میں کیا باتیں شامل ہیں؟ اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کا دفن ہونا اور اس کا جی اٹھنا۔ یہ سارا بیان، یہ ساری باتیں مسیح کی خوشخبری ہے۔ فرشتے نے کہا چرواہوں سے، میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہے، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اس کی پیدائش کو خوشخبری، گڈ نیوز، گاسپل کہا گیا۔ اور پہلا کرنتھیوں باب نمبر 15 پہلی آیت سے، اب اے بھائیوں میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلے سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ اس کی پیدائش، اس کا مر جانا، اس کا دفن ہونا اور پھر اس کا جی اٹھنا، یہ مسیح کی خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری میں کیا باتیں شامل ہیں؟ اس کی حیثیت اور بادشاہی کا بیان۔ وہ کون ہے؟ اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس، اس کی پوزیشن کیا ہے؟ اعمال کی کتاب کا باب نمبر 5 اور اس کی 42ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خوشخبری یہ سناتے تھے کہ یسوع ہی مسیح ہے۔ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے۔ وہ کون ہے؟ یہ خوشخبری ہے۔ اس کا اختیار کیا ہے؟ یہ خوشخبری ہے کہ جس مسیح کی پیدائش، اس کی موت، اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے کی باتوں کو، اس تعلیم کو خوشخبری کہا گیا ہے۔ اس کی حیثیت، اس کا مقام، اس کی پوزیشن، اس کا سٹیٹس جب بتایا جاتا ہے تو اسے بھی خوشخبری کہا گیا ہے۔ اور اس کی بادشاہی کا بیان ہے۔ وہ کیا خوشخبری دیتا ہے؟ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ مسیح کے اختیار، اس کی حیثیت اور اس کی بادشاہی کا بیان مسیح کی خوشخبری ہے۔ سو خوشخبری میں کیا باتیں شامل ہیں؟ مسیح کا پیدا ہونا، اس کی خبر دینا خوشخبری، اس کی موت کیوں ہوئی، کہاں ہوئی، کیسے ہوئی، وہ دفن ہوا،
پھر جی اٹھا، اس کے بارے میں ساری باتیں، اور اس کا مقام کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا اختیار کیا ہے، اور وہ بادشاہی اس کی کیسی ہوگی جو آنے والی ہے۔ جب ان ساری باتوں کا بیان کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم دی جاتی ہے، تو اسے انجیل کہتے ہیں، اسے خوشخبری کہتے ہیں۔ کس کی خوشخبری؟ یسوع مسیح کی خوشخبری۔ مسیح کی خوشخبری نبوتوں کی تکمیل کی خوشخبری ہے۔ یہ کیسے خوشی کی خبر ہے کہ نبیوں نے جو پرانے عہد نامے میں نبیوں نے نبوتیں کی، جو پیغام دیے، جو باتیں آنے والے وقتوں کی بتائیں، وہ پوری ہوئیں۔ یہ خوشی کی خبر ہے کہ خدا کا کلام سچا ثابت ہوا۔ جو خدا نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے باتیں بتائی تھی وہ پوری ہوئی ہیں۔ رومیو کے خط میں پہلا باب پہلی آیت ہی دیکھیے۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا۔ جو وعدے نبیوں کے ذریعے کیے گئے تھے کتاب مقدس میں مسیح خداوند کے بارے میں، وہ وعدے ان کا پورا ہونا یہ خوشخبری ہے جس کے لیے پولس رسول کہتا ہے کہ مجھے مخصوص کیا گیا ہے اس خوشخبری کے لیے جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کے ذریعے کتاب مقدس میں بیان کیا۔ جو وعدہ کیا، وہ باتیں جو نبیوں کے ذریعے کہی گئی وہ پوری ہوئیں۔ کنواری حاملہ ہوگی، بیت لحم افراطہ میں وہ حکمران پیدا ہوگا، وہ ممسوح دنیا کا بادشاہ ہوگا، وہ قتل بھی کیا جائے گا، اس پر سیاست ہوگی، وہ دفن ہوگا اور پھر جی بھی اٹھے گا۔ یہ ساری باتیں نبیوں نے پہلے بتا دی کہ یہ ہونے والا ہے، یہ ہوگا، اور مسیح کی خوشخبری میں ان نبوتوں، ان پروفیسیز، ان پیشین گوئیوں کی تکمیل ملتی ہے۔ اس لیے اسے خوشخبری کہا گیا ہے۔ اس میں نبیوں کے پیغام کی تکمیل ہوتی ہے۔ It is the fulfillment of the prophecies by the prophets۔ جتنی نبوتیں تھیں پوری ہوئیں، اس لیے یہ خوشخبری ہے۔ اور یہ مسیح کے بارے میں نبوتیں تھیں جو پوری ہوئیں، اور مسیح کی خوشخبری گناہ گاروں کی نجات کی خوشخبری ہے۔ متی کی انجیل پہلا باب 21ویں آیت، فرشتے نے مقدس یوسف سے کہا کہ اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ لوکا دوسرا باب 10ویں اور 11ویں آیات، فرشتے نے کہا بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی یعنی نجات دینے والا پیدا ہوا ہے۔ اور رومیو پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے پڑھنا شروع کریں۔ اگر ہم 5ویں آیت سے پہ آ جائیں تو لکھا ہے جس کی معرفت ہم کو فضل اور رسالت ملی تاکہ اس کے نام کی خاطر سب قوموں میں سے لوگ ایمان کے تابع ہوں، جن میں سے تم بھی یسوع مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو۔ لوگوں کی نجات کی، خدا کی طرف سے بلاوے کی، دعوت کی، انویٹیشن کی، کالنگ کی خوشخبری ہے یہ۔ اور پہلا کرنتھیوں 15واں باب آیات پڑھی ہم نے کہ خوشخبری ہے وہ مسیح ہمارے گناہوں کے لیے موا تاکہ ہم نجات پا جائیں۔ نجات کی خوشخبری ہے۔ اور افسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت، اور اسی میں تم پر بھی جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے۔ وہ کلام جو نجات کی خوشخبری ہے، ہماری نجات کی خوشخبری۔ مسیح کی خوشخبری اس کی پیدائش کے بارے میں ہے، اس کی موت کے بارے میں، اس کے دفن کے بارے میں، اس کے جی اٹھنے کے بارے میں ہے، اس کی حیثیت، اس کی بادشاہت کے بارے میں ہے۔ یہ نبیوں کی نبوتوں کی تکمیل ہے، اور یہ گناہ گاروں کی نجات کی خوشخبری ہے۔ وہ گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا۔ اس بات کی خوشخبری ہے یہ۔ اس لیے اسے خوشخبری کہتے ہیں کہ انسان گناہ کی وجہ سے موت کا شکار ہے، خدا سے دور ہے، خدا کا دشمن ہے، ہمارے لیے سزائیں ہیں۔ لیکن خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا کا بیٹا اس دنیا میں انسان بن کے پیدا ہوا، وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مر گیا، وہ دفن ہوا، اور تیسرے دن پھر جی اٹھا، اور اب وہ آسمان پر ہماری شفاعت کے لیے، انٹرسیشن کے لیے موجود ہے، اور پھر آئے گا، اپنی بادشاہت قائم کرے گا۔ ہم اس کے ساتھ
اس کے جلال میں اور ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں گے۔ یہ خوشخبری ہے ساری دنیا کے لیے۔ اسے انجیل کہتے ہیں، اسے مسیح کی خوشخبری کہتے ہیں۔ بائبل اسے مسیح کی خوشخبری یا مسیح کی انجیل کہتی ہے۔ اور مسیح کی خوشخبری پھیلانا، یہ خوشخبری دینا بھی عبادت کا ایک طریقہ اور حصہ ہے۔ پولس رسول لکھتے ہیں رومیو پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت میں، چنانچہ خدا جس کی عبادت میں اپنی روح سے اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں۔ میں اس خدا کی عبادت کیسے کرتا ہوں؟ اس کے بیٹے کی خوشخبری دینے سے۔ جب میں اس کے بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں، اس کے بیٹے کی خوشخبری پھیلاتا ہوں، لوگوں کو دی گاسپل آف کرائسٹ، دا گڈ نیوز آف جیسس کرائسٹ میں دیتا ہوں، جب میں انہیں بتاتا ہوں کہ مسیح پیدا ہوا، مر گیا، دفن ہوا، جی اٹھا، بادشاہی کرے گا، تو میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ اس سے میرا خوشخبری دینا عبادت ہے۔ میں جب خوشخبری دیتا ہوں تو میں خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ انجیل جو ہمیں رسولوں سے پہنچی، جو کتاب مقدس کی صورت میں ہمیں انجیل پہنچی ہے، جو خوشخبری پہنچی ہے، اس کو پھیلانا، یہ خوشخبری دوسروں میں بانٹنا، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ اور عبادت کا ایک طریقہ ہے۔ This is a part of worship and this is a form of worship۔ اور کیسے ہم مسیح کی خوشخبری پھیلاتے ہیں؟ ہم گیت گاتے ہیں تو ہم اس کی پیدائش، اس کی موت، اس کے دفن، اس کے جی اٹھنے، اس کی بادشاہت کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم اس طرح سے اس کی خوشخبری پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا، ہمارا نجات دہندہ دنیا میں آیا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا، اور اب بادشاہی قائم کرے گا اپنی۔ وہ ہم گیتوں کے ذریعے اس کی خوشخبری جب پھیلاتے ہیں تو یہ عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ عبادت میں کرتے ہیں، اور جب گا رہے ہوتے ہیں تو عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور ہم جب گواہی دیتے ہیں، جب ہم اقرار کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں خدا باپ پر اور اس کے اکلوتے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح پر، جو اس طرح پیدا ہوا اور پھر مر گیا اور پھر دفن ہوا اور جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی پر، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ میں گناہ گار تھا، لیکن یسوع نے میرے لیے جان دی، میرے گناہ اپنے اوپر لے لیے، اور اب میں خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی ہوں۔ جب ہم گواہی دیتے ہیں کسی بھی طرح سے اپنے ایمان کی یا خدا کے عظیم کاموں کی جو ہماری زندگی میں وہ کرتا ہے، تو ہم مسیح کی خوشخبری بانٹ رہے ہوتے ہیں، کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ بھی اس یسوع کے قدموں میں آ جائیے، جو نجات دہندہ ہے، جو خداوند ہے، جو بادشاہ ہے، تو آپ کی زندگی بھی بدل جائے گی۔ جب ہم اقرار کرتے ہیں، جب ہم گواہی دیتے ہیں، تو ہم اس کی خوشخبری پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم مقدس رسومات ادا کرتے ہیں، بپتسمہ کیا ہے؟ صرف غسل نہیں ہے یا پانی انڈیلے جانے سے پاک کیا جانا نہیں، اس سے مراد مسیح کی موت، اس کے دفن اور اس کے جی اٹھنے میں شراکت ہے۔ یہ عملی طور پر اپنی زندگی میں، اپنی اولاد کی زندگی میں ہم عملی طور پر پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسیح کی موت اور دفن اور جی اٹھنے میں شامل ہوئے ہیں۔ گواہی ہوتی ہے یہ اس کی خوشخبری کی کہ وہ مر گیا، وہ جی اٹھا۔ جب ہم اس مقدس میز پہ آتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر موا، اس کا بدن ہمارے لیے توڑا گیا تاکہ ہم اس سے سیر ہو جائیں، اس کا خون ہمارے لیے بہایا گیا، کیونکہ اس نے کہا یہ میرا بدن ہے، لو کھاؤ، یہ تمہارے لیے توڑا جاتا ہے، لو یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے۔ یہ وہ خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے۔ جب ہم سیکرامنٹ کرتے ہیں، مقدس رسومات ادا کرتے ہیں، تو ان میں ہم مسیح کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں، ان میں ہم مسیح کی خوشخبری پھیلا رہے ہوتے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ آیا، وہ جیا، وہ مر گیا، وہ دفن ہوا، وہ جی اٹھا اور بادشاہی کرے گا۔
ہم ان مقدس رسموں کے ذریعے اس کی خوشخبری پھیلاتے ہیں، اور کلام خدا کی منادی تو ہوتی رہتی ہے۔ دنیا کو ہم کلام میں سے تعلیم دیتے رہتے ہیں، واعظ ہوتے ہیں، پیغام ہوتے ہیں، ویڈیوز آڈیوز چلتے ہیں، پلپٹ سے خدا کے گھر میں تعلیم دی جاتی ہے، گھروں میں یا بائبل اسٹڈی میں تعلیم دی جاتی ہے، یا جہاں ایونجلزم ہوتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، منادی کی جاتی ہے، لوگوں غیر قوموں میں بھی انہیں بھی بتایا جاتا ہے یسوع کے بارے میں کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے، تم گناہ گار ہو لیکن یسوع تمہارے گناہوں کا علاج ہے، تم موت کا شکار ہو، یسوع تمہاری زندگی ہے۔ تعلیم جب دی جاتی ہے کلام میں سے تو مسیح کی خوشخبری پھیلائی جاتی ہے، کیونکہ کلام مقدس کو ہی خوشخبری کہا گیا اور اسے ہی نجات کی خوشخبری بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر ہم ہدیہ جات جب دیتے ہیں اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، لوگوں تک اس کو لے جانے کے لیے ہم اس میں حصہ ڈالتے ہیں۔ ہر بندہ ہر جگہ مسیح کا کلام لے کے، خوشخبری لے کے نہیں جا سکتا۔ ایسی جگہ ہیں جہاں ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارا تھوڑا سا ہدیہ مسیح کی خوشخبری کو دنیا کے ان کونوں تک پہنچا سکتا ہے جہاں لوگ جا رہے ہیں لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں۔ ہم ان کی مدد کر دیں گے تو وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ ہم گیتوں کے ذریعے، ہم اپنے اقرار یا کنفیشن کے ذریعے، ہم ٹیسٹمنی یا گواہی کے ذریعے، ہم مقدس رسومات یا سیکرامنٹس کے ذریعے سے، اور کلام کی منادی پریچنگ آف دا ورڈ سے، اور ہدیہ جات یا اپنی آفرنگ کے ذریعے سے مسیح کی خوشخبری پھیلاتے ہیں۔ اور یہ سارے کام کیا ہیں؟ عبادت کے حصے ہیں اور عبادتیں ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے کہ میں جس خدا کی عبادت مسیح کی خوشخبری دینے میں کرتا ہوں۔ جب ہم مسیح کی خوشخبری پھیلائیں گے، اس میں حصے دار ہو جائیں گے، تو ہم بھی خوشخبری پھیلانے کے ذریعے عبادت کرنے والے ہو جائیں گے۔ فرشتوں، نبیوں اور رسولوں نے مسیح کی خوشخبری دے کر خدا کی عبادت کی۔ چرواہوں کے اوپر فرشتہ پہلے آ کے خوشخبری پھیلاتا ہے، ایک پھر گروہ آ جاتا ہے، پورا گروپ آ جاتا ہے، ہیونلی کوائر آ جاتی ہے، اور کیا کہتی ہے آ کے؟ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو، خدا کی تمجید، خدا کی تعریف۔ اور رسول تو خود کہتا ہے کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں جب مسیح کی خوشخبری پھیلاتے ہیں۔ تو نبیوں نے بھی کیا۔ عبرانیوں باب نمبر 4 پہلی آیت سے، پس جب اس کے آرام میں داخل ہونے کا وعدہ باقی ہے تو ہمیں ڈرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی رہا ہوا معلوم ہو، کیونکہ ہمیں بھی انہی کی طرح خوشخبری سنائی گئی۔ ان کی طرح جو پرانے عہد نامے میں تھے، ان کی بات کی جا رہی ہے کہ انہیں بھی خوشخبری سنائی گئی۔ 6 آیت میں، پس جب یہ بات باقی ہے کہ بعض اس آرام میں داخل ہوں، اور جن کو پہلے خوشخبری سنائی گئی تھی وہ نافرمانی کے سبب سے داخل نہ ہوئے۔ انہیں خوشخبری سنائی گئی، کون سناتا تھا انہیں؟ ان کے پاس نبی تھے جو انہیں خوشخبری سناتے تھے۔ بائبل کہتی ہے پرانے عہد کے لوگوں کو خوشخبری سنائی گئی، اور اسی طرح ہمیں بھی سنائی گئی۔ وہ لوگ خوشخبری سن کر ایمان میں قائم نہ رہے، نافرمان ہو گئے، اس لیے اس آرام میں، اس نجات میں داخل نہ ہو سکے۔ خوشخبری ان کو کون سناتا تھا؟ اس وقت رسول نہیں تھے، نہ فرشتے آ کر ان کو سناتے تھے، نبی تھے ان کے پاس، نبیوں کا کلام تھا ان کے پاس۔ نبی ان کو خوشخبری سناتے رہے، فرشتے آ کر لوگوں کو سناتے رہے، نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں، اور رسول خوشخبری پھیلاتے رہے ہیں مسیح خداوند کی۔ عام انسانوں نے بھی مسیح کی خوشخبری پھیلا کر خدا کی عبادت کی۔ عام انسانوں میں چرواہے سب سے پہلے وہ گروہ ہے۔ فرشتہ ان کے پاس آیا، فرشتوں کے گروہ ان پر ظاہر ہوئی، اور انہوں نے جا کر پھر چرنی میں پڑے ہوئے بچے کو دیکھ لیا۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور لکھا ہے کہ وہ خدا کی حمد کرتے ہوئے، اس کی تمجید کرتے ہوئے، لوگوں کو بتاتے ہوئے گئے کہ ہم نے کیا دیکھا ہے۔ اس بچے کی بابت خبر دیتے رہے، خدا کی تمجید اور حمد کرتے رہے۔ جہاں مسیح کی خوشخبری ہوگی وہاں خدا کی تمجید اور حمد کی بات ہوگی، وہاں گیت ہوں گے، وہاں خدا کی حمد ہوگی۔ عام انسانوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں نبی ہوں گا، میں فرشتہ بنوں گا، میں رسول بنوں گا تو خوشخبری پھیلاؤں گا۔
عام انسان تھے جن کو عبادتوں میں داخل کوئی نہیں ہونے دیتا تھا کیونکہ ان سے بدبو آتی تھی، وہ گندے تھے، جانور پالتے تھے، تو ان کی کہاں اپروچ ہوتی تھی عبادت گاہوں میں؟ چرواہا تو گھر میں جب نبی آتا تو تب بھی نہیں گھر میں رکھا جاتا تھا، اس کو کہا جاتا تھا کہ تو بھیڑوں کے پاس ہی رہ۔ سمویل نبی آیا، یسی کے گھر میں پہنچا، اس کو کہا بیٹے پیش کر۔ 8 بیٹے ہیں، 7 پیش کر دیے، ایک کے بعد ایک۔ خدا رد کرتا رہا، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، کوئی اور ہے؟ نبی گھر میں آیا، خدا کے حکم سے قربانی کرنے، پورے گاؤں کو پتہ چل گیا کہ سمویل نبی آیا ہے، قربانی ہوگی، کوئی خاص بات پیغام ہوگا۔ ہجوم بھی اکٹھا ہوا ہوگا نا۔ 7 بیٹے پیش کر دیے، 8واں کیونکہ چرواہا تھا تو اس کو بلایا ہی نہیں۔ کہا ایک اور ہے، چرواہا ہے، بھیڑے پالتا، اس کو بھی بلا۔ پھر اس کو بلایا گیا۔ تو نئے عہد نامے میں بھی چرواہے بیچارے باہر ہی دور ہی رکھے جاتے تھے کیونکہ انہیں سمجھا جاتا تھا یار یہ تو جانور پالتے ہیں، جانوروں کے ساتھ انہی کی طرح ہیں، گندے ہیں، سمیلی ہیں، بدبو آتی ہے ان سے، عام بندے ہیں، نہ کوئی تعلیم یافتہ ہیں۔ یہ عام انسانوں نے مسیح کی خوشخبری پھیلائی، خدا کی تمجید اور ستائش کی۔ اور نئے عہد نامے میں جب آپ پڑھیں گے اعمال 8واں باب 4 آیت، تو جو لوگ ایماندار نئے عہد نامے میں ایمان لاتے رہے ان کی بابت لکھا ہے کہ وہ پراگندہ ہو گئے، یعنی جب ظلم ہوا مسیحیوں پر پوری کلیسیا تتر بتر ہو گئی، پھیل گئی، جہاں کسی کو جگہ ملی وہ چلے گئے، اور جہاں جاتے تھے وہ خوشخبری سناتے تھے۔ سارے رسول نہیں تھے، سارے نبی نہیں تھے، سارے فرشتے نہیں تھے، عام انسان تھے۔ عام انسان وہ خوشخبری سناتے اور پھیلاتے رہے۔ ہم پر فرض ہے کہ روز بروز اس کی نجات کی بشارت دے۔ زبور 96، خداوند کی حمد کرو، اس کے حضور نیا گیت گاؤ روز بروز۔ کب؟ روز بروز، مطلب ڈے آفٹر ڈے، ڈیلی۔ یہ نہیں کہ صرف ابھی آمد کے دن آ گئے، ایڈونٹ سیزن آ گیا، مسیح کی آمد کے جشن کا وقت آ گیا تو چلو ابھی مسیح کی خوشخبری پھیلانا شروع کر دیں۔ ہر روز، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دینی ہے۔ ہم پر فرض ہے ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، ہم پر فرض ہے۔ رومیو باب نمبر 15 اور 16ویں آیت میں ایک بڑا اہم پہلو لکھا ہوا ہے۔ ذرا آئیے رومیو باب نمبر 15 اور اس کی 16ویں آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں کہ میں خدا کی خوشخبری کی خدمت کاہن کی طرح انجام دوں۔ اب کاہن کا کام تو عبادت خانوں میں تھا، وہ خدا کی عبادت پہ لوگوں کے پاسبان تھے، تو وہ کہتا ہے جب میں خوشخبری کی خدمت کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں؟ ایک کاہن کے طور پر، ایز اے پریسٹ، جس کا کام عبادت کرنا اور عبادت میں لیڈ کرنا اور عبادت کروانا ہے۔ پہلا پطرس 2 باب اور 9ویں آیت۔ ہم مقدس قوم ہیں، خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جنہیں اس نے ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ قرار دیا ہے۔ We are the royal priesthood، ہم شاہی کاہن ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو کاہن کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب ہمیں کسی کاہن کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمارے لیے خدا کے حضور پیش ہو، ہم میں سے ہر ایک خدا کے حضور پیش ہو سکتا اور اس کی عبادت کر سکتا ہے۔ مکاشفہ باب نمبر 5 اور 9ویں اور 10ویں آیت۔ مسیح خداوند نے ذبح ہو کر ہر قوم، قبیلے، امت اور اہل زبان میں سے لوگوں کو خرید لیا، اور کیا کیا؟ ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا۔ ہم کاہن ہیں، we are the priests۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے خدا کی عبادت کرنا اور اپنے اپنے گھرانے میں عبادت کا انتظام کرنا۔ سب ہم کاہن بنائے گئے ہیں۔ جیسے پرانے عہد نامے میں کاہن خدا کے گھر میں جا سکتا تھا،
خدا کے حضور پیش ہو سکتا تھا، قربانیاں پیش کر سکتا تھا، نذریں پیش کر سکتا تھا، ہدیے لوگ دیتے اور وہ آگے خدا کے حضور پیش کرتا۔ اب ہم میں سے ہر کوئی خدا کے حضور گا سکتا ہے، دعا کر سکتا ہے اور خدا کی خوشخبری پھیلانے کا ذمہ دار ہے، اس کی خوشخبری کی خدمت کا ذمہ دار ہے، کیونکہ ہم سب کاہن ہیں، اور کاہن کے طور پر ہمیں مسیح کی خوشخبری کی خدمت کرنی ہے، ہمیں اس سے پھیلانا ہے۔ یہ مہینہ شروع ہوا، آج پہلا جمعہ ہے، ابھی کافی دن باقی ہیں۔ روز بروز مسیح کی خوشخبری پھیلاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، گیتوں کے ذریعے، اقرار اور گواہی کے ذریعے، اس کے کلام میں سے تعلیم بانٹ کر، اور جہاں موقع ملے اس کی انجیل کی خدمت کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے ہدیے دے کر۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اب میں کام کی جگہ پر ہوں، جہاں میں کام کرتا ہوں، میری ڈیوٹی ہے، میری مزدوری ہے، میرا روزگار ہے، وہاں میں گیت تو نہیں گا سکتا، آپ کہہ سکتے ہو۔ وہاں آپ اپنی زندگی سے گواہی تو دے سکتے ہو، مسیح کی اقرار تو کر سکتے ہو، باتوں باتوں میں اس کو بتا سکتے ہو کہ یہ دن ہمارے لیے بڑے خاص ہیں، میں یہ محنت کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے پیسے ملے، میں اپنے خاندان کو بھیجوں، اور پھر وہ کرسمس کے لیے شاپنگ کریں گے اور پھر ہم عبادت کریں گے۔ تمہیں پتہ ہے کرسمس کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ یہ خوشی کا دن ہم کیوں مناتے ہیں؟ میں تمہیں بتاؤں، ہمارا مسیح اس دنیا میں آیا، اور وہ پتہ ہے کون ہے؟ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ نجات دہندہ ہے، وہ میرے اور تمہارے لیے آیا، دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا۔ اپنی زبان سے اپنے ساتھ کے لوگوں کو ایک بار بتا دو کہ کرسمس کیا ہے، ہم کیوں مناتے ہیں۔ جب یہ بات آپ کسی سے کر لو گے نا، تو آپ مسیح کی خوشخبری پھیلانے والے ہو جاؤ گے، اور یہ پھیلانا بھی عبادت ہے۔ یہ کرسمس صرف چرچ میں بیٹھ کر عبادت نہ کریں، چلتے پھرتے کام کاج کرتے اس کی خوشخبری پھیلا کر اس کی عبادت کریں۔